بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے معرفہ کا بیان۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس سے پہلے تعریف و تنکیر میں اس میں نکرہ پڑھا تھا، اب ہم معرفہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اس میں معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شے کے لیے بولا جائے، مثلا زیدن۔ اب یہ ظاہر ہے زید تو سب نہیں ہے نا، ولدن تو ایک نکرہ تھا، لیکن زیدن جو ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، خاص نام ہے نا۔ ہر شخص تو زید نہیں ہوتا نا، ظاہر کوئی زید ہوگا، کوئی بکر ہوگا، کوئی خالد ہوگا، تو یہ زیدن خاص نام ہے۔ زید ایک خاص نام ہے جس کو زید کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یوں ہی کراتشی، کراچی کو کہتے ہیں نا، کیونکہ عربی میں نہ تو چے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہ پے ہوتی ہے، تو جہاں چے آئے گی چے کی جگہ تے استعمال کرتے ہیں، کراتشی، ٹھیک ہے۔ جیسے چائے کو شائے کہتے ہیں عربی میں، شائے، شائن حرن، گرم چائے، ٹھیک ہے۔ تو کراتشی، اب کراتشی تو ظاہر ہے ایک ہی ہے نا، پورے ملک پاکستان میں ایک ہی کراچی ہے نا، 4-5 کراچی تو نہیں ہے۔ تو جب کراچی کہا جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی خاص نام ہے، خاص شہر ہے۔ لاہور کو تو کراچی نہیں کہیں گے نا، کوئٹہ کو تو کراچی نہیں کہیں گے، تو اسی طریقے سے یہ کراچی۔ مکتن، مکہ شریف، سب کو پتہ ہے یہ خاص نام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ شہر تو کوئی سا بھی شہر ہے، شہر کراچی بھی شہر ہے، لاہور بھی شہر ہے، مکہ بھی شہر ہے، لیکن جب آپ نے نام لے لیا تو یہ خاص ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو معرفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح لاہور، کہ لاہور بھی ایک خاص جگہ کا نام ہے، خاص شہر کا نام ہے نا، ایک خاص شہر ہے، سوائے لاہور کے اور کسی مقام کو لاہور نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح کراچی اور مکہ بھی مخصوص شہروں کے نام ہیں، لہٰذا یہ سب اسماء معرفہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، 7 قسم کے اسماء معرفہ کہلاتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں، 7 اقسام ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اسم علم، وہ اسم جو کسی شخص یا چیز یا جگہ کا نام ہو۔ علم نام کو کہتے ہیں نا، اور علم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں۔ خالدن ایک شخص کا نام، الکافیتو ایک خاص کتاب کا نام ہے، کافیہ پڑھائی جاتی ہے نا اس میں، درس نظامی میں۔ اچھا، الشام خاص جگہ کا نام، خاص شہر کا نام ہے شام۔ نمبر 2 ہے اسم اشارہ، وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی شے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے ھذا یہ، ٹھیک ہے، ذالک وہ، وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ یہاں پر 2 بتائے انہوں نے، ایک قریب کے لیے ھذا اور ایک دور کے لیے ذالک۔ نمبر 3 ہے اسم موصول، اسم موصول یہ وہ اسم ہے جو اپنے ماں بعد جملے سے مل کر جملے کا جز بنتا ہے اور جو کہ کا معنی دیتا ہے۔ یہ کیا؟ دیکھیے سمجھیے، اسم موصول کہہ رہے ہیں یہ وہ اسم ہے جو اپنے ماں بعد جملے سے مل کر جملے کا جز بنتا ہے اور جو کہ کا معنی دیتا ہے، جو کہ اس کا معنی ہوگا جو کہ، ٹھیک ہے، جیسے الذی جو کہ، ٹھیک ہے۔ اور کبھی اس طرح بھی کہتے ہیں الذی وہ جو کہ، ٹھیک ہے، الذی وہ جو کہ، جیسے الذی خلق الموت، وہ جس نے کہ پیدا کیا، خلق الموت موت کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے نمبر 3 پڑھ لیے ہم نے۔ اچھا، اس کتاب کا نام ہے اساس عربی، اس پہ ساتھ میں آ رہا ہے، بتانا بھول گئی میں، اساس عربی نام ہے۔ اور نمبر 4 ہے اس میں ضمیر، ٹھیک ہے، وہ ہے جو غائب، جو نہ بات کرے نہ اس سے بات کی جائے، ٹھیک ہے، غائب کی ضمیر یہ دکھایا یہاں پہ، جس سے بات کی جائے، اور متکلم بات کرنے والا، یہ ضمیریں کہلاتی ہیں نا، تو جس سے بات کی جائے متکلم یعنی پر دلالت کرتی ہے، جیسے ہوا وہ، انتا تم یا تو کہہ دیتے ہیں لوگ، انا میں، ٹھیک ہے، یہ ضمیریں ہیں۔ نمبر 5 ہے معرف باللام، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرف باللام، وہ اس میں نکرہ جس پر الف لام لگا دیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر الف لام نہ لگائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نکرہ ہوتا ہے، لیکن جب اس پہ الف لام لگا دیا تو نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ معرف باللام لگا دیا گیا ہو، نکرہ پر الف لام لگا دیا جائے تو وہ معرف باللام بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے رجلن کوئی ایک مرد، اب رجلن جب آپ کہیں گے تو یہ کوئی خاص کسی کے لیے نہیں ہے، بچہ رجلن ہے کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ایک آدمی، کوئی ایک مرد، کوئی ایک آدمی، کوئی ایک مرد، ٹھیک ہے۔ سے الرجل الف لام لگا دیا، رجلن پہ الف لام لگا دیا تو الرجل ہو گیا۔ اچھا، جب الف لام آتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ تنوین نکل جاتی ہے، الرجل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، الرجل ہوگا۔ جب الف لام آئے گا تو رجلن جو ہے الرجل بن جائے گا، خاص مرد۔ ابھی کوئی خاص مرد کی بات ہو رہی ہے، کوئی سا مرد نہیں،
ایک کوئی خاص مرد ہے جس کی طرف یعنی اشارہ کیا جا رہا ہے، الرجل۔ نمبر 6 ہے منادا، ٹھیک ہے، منادا کیا ہے؟ جس کو آپ آواز دیں، ٹھیک ہے، جس کی طرف آپ ندا کریں، آواز دیں۔ ندا کا مطلب ہے نا کسی کو آواز دینا۔ وہ اس میں نکرہ ہے جس کو حرف ندا سے پکارا جائے، حرف ندا اس طرح لکھتے ہیں، دیکھ لیجئے، پکارا جائے، جیسے یا رجل، ٹھیک ہے، یا رجل، اب کیا مطلب ہوا؟ اے آدمی۔ اب یہ خاص ہو گیا، رجل تو تھا تو عام تھا، لیکن جب آپ نے یا لگا دیا حرف ندا تو اب یہ خاص ہو گیا، سمجھ گئے؟ یہ ہو گئی یہ چھٹی بات ہے۔ یا ولد، ولد تو عام تھا، کامن تھا یعنی نکرہ، لیکن اب آپ نے یا لگا دیا تو یہ کوئی خاص بچے کی بات ہو رہی ہے، اے بچے، ٹھیک ہے، تو اب یہ خاص ہو گیا۔ اگر نکرہ کو پکارا جائے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے اور اس کی تنوین گر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین میں نے بتایا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، جیسے یا ولدو، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر 7 ہے معرف بالاضافہ، ٹھیک ہے، اضافت، ٹھیک ہے، نمبر 7 ہے یہ، وہ اسم کے جس کو معرفہ کی مذکورہ پہلی 5 اقسام میں سے کسی کی طرف مضاف کیا گیا ہو، جیسے کتاب الرجل، مرد کی کتاب، ٹھیک ہے، ایک آدمی کی کتاب۔ اب کتاب کی اضافت مرد کی طرف کر دی تو کیا ہو گیا؟ یہ خاص ہو گئی تھی، تو کتاب تو عام تھی، کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، قافیہ کی بھی ہو سکتی ہے، صرف کی بھی ہو سکتی ہے، نحو کی بھی ہو سکتی ہے، انگلش کی بھی ہو سکتی ہے، میتھ کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب اس کی نسبت کر دی مرد کی طرف، ٹھیک ہے، تو کوئی خاص کتاب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو کتاب کوئی سی بھی کتاب ہوتی ہے، لیکن جب کسی کی طرف آپ نے نسبت کر دی تو یہ خاص ہو گئی، ورنہ تو کتابیں ساری ہیں، لیکن آپ نے ایک نام دے دیا، یہ میتھ کی کتاب ہے، یہ آدمی کی کتاب ہے، یہ بچی کی کتاب ہے، تو یہ خاص ہو گئی، تو اس کو بھی معرفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتاب ھذا، اس کی کتاب یا اس کی کتاب، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے 7 اقسام، یہ ہو گئے۔ اب اس کو ہم بعد میں باقی اس کو ڈیفائن کریں گے انشاءاللہ۔